بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نصاب میں شامل دوسری غزل آدمی آدمی سے ملتا ہے کہ شاعر جگر مراد آبادی کا مختصر تعارف اور اس غزل میں شامل شعروں کی تشریح پڑھیں گے۔ اس غزل کے شاعر جگر مراد آبادی 1890 میں پیدا ہوئے اور 1958 میں ان کی وفات ہوئی۔ جگر کا اصل نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا۔ بنارس میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا خاندان باوجود بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد میں آ بسا تھا۔ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر انہوں نے بنارس سے ہجرت کی اور مراد آباد میں بسیرا کیا۔ اب مراد آباد میں رہنے کی وجہ سے صفت نسبتی جگر کے نام کے ساتھ جڑا، جگر مراد آبادی کہلائے اور اسی قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ مراد یہ ہے کہ جگر مراد آبادی کا جو اصل نام ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ ہمارے تو نصاب میں لکھ دیا گیا علی سکندر، تو ہمیں علم ہو گیا۔ ویسے علی سکندر کہا جائے تو کوئی پہچان نہیں پائے گا، مگر جگر کے نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئے۔ جگر جو ان کا تخلص تھا اصل میں۔ جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، جس میں فارسی کی چند ابتدائی کتابیں شامل تھیں۔ شاعری کا ذوق ورثے میں پایا تھا۔ جگر کے والد علی نظر صاحب دیوان شاعر تھے، یعنی انہوں نے دیوان لکھا ہوا تھا، تو اس سے مراد ہے کہ ان کے والد علی نظر جو ہیں وہ قادر الکلام شاعر تھے۔ جگر اپنی استاد طبع کے لحاظ سے نیک، درویش منش اور سلیم الطبع تھے۔ اب یہاں پہ 3 لفظ تھوڑے سے ان کی وضاحت کروں۔ استاد طبع، ویسے استاد جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ناگہانی آفت، کوئی سانحہ جو ہوتا ہے اچانک ہو جاتا ہے، لیکن یہاں استاد طبع سے مراد ہے طبیعت کا رجحان، جھکاؤ، طبعی خاصہ، فطرت ان کی جو ہے اس لحاظ سے نیک، درویش منش یعنی منکسر المزاج، فقیروں جیسے قلندروں جیسا مزاج تھا، اور سلیم الطبع اس سے مراد ہے کہ وہ بردبار تھے، صاف دل تھے، شائستہ تھے، ان کی طبیعت میں شائستگی تھی۔ انہوں نے حج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں بھی کہیں۔ دین کی طرف ان کی توجہ اور رغبت میں اصغر گونڈوی کا بھی دخل تھا، یعنی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ دین کی طرف ظاہر ہے کسی سے متاثر ہوئے، کسی کی صحبت ایسی نیک آدمی کی میسر آئی، اور وہ اصغر گونڈوی خود بہت نامور شاعر ہیں۔ جگر مشاعروں میں بہت مقبول تھے۔ اب اس کی وجہ بھی آگے بتائی گئی ہے کہ ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ وہ شعر خوانی ترنم سے کرتے، یعنی گا کے سر میں اپنے شعر پیش کرتے تھے اور مشاعرہ لوٹ لیتے تھے، اس لیے مشاعرہ لوٹ لیتے تھے۔ ان کے ہاں تغزل کے عناصر نمایاں ہیں۔ ابتدائی دور میں وہ داغ دہلوی سے متاثر تھے، لیکن پھر غزل گوئی میں اپنا ایک خاص رنگ پیدا کیا۔ تاہم غزل کی کلاسیکی روایت کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب ان کا اپنا ایک خاص رنگ تھا۔ زمانہ بدلتا ہے، چیزیں بدلتی ہیں، رنگ انداز بدلتا ہے، چال ڈھال بدلتی ہے، زبان میں بھی تبدیلی آتی ہے، روایات تبدیل ہوتی ہیں، تو اپنا رنگ انہوں نے ضرور اپنایا، مگر کلاسیکی روایت کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اس کا دامن نہیں چھوڑا۔ مراد ہے کہ جو قدیم مستند اور اعلیٰ درجے کی شاعری تھی، جو ٹکسالی شاعری تھی، اصلی شاعری تھی، کھری شاعری تھی، اس کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ ان کا کلام پختہ ہے، یہ ان کے کلام کی مزید خوبیاں ہیں، اور اس میں ایک والہانہ پن اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے۔ گویا
تغزل، کلام میں سوز و گداز، شعر خوانی کا انداز، موسیقیت، نغمہ ریزی اور دل کو چھو جانے والا ترنم جگر کی اصل پہچان ہے۔ اب ان کے شاعری مجموعوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، بہت سارے، جن میں آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور، یہ 3 تصانیف ضرور یاد کریں جو آپ کے نصاب میں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور زیادہ مقبول ہوئے۔ اس سے پہلے کہ شامل نصاب دوسری غزل کے مطلع کی تشریح شروع کروں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس غزل کے مطالعے سے ہمیں جگر کی غزل کے محاسن سے آگاہی حاصل ہوگی، اس کی غزل گوئی کی خوبیوں سے ہم واقف ہوں گے، ہمارے اندر شعر فہمی کا ذوق پیدا ہوگا، شعر کو سمجھنا۔ اور یہ غزل اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پر تو سہل ممتنع کی ایک مثال ہے، سہل ممتنع کی، جس میں ایک دیکھنے والا بظاہر یہ دیکھے کہ وہ ایک تو بات بہت جلد سمجھ جائے، سادہ الفاظ میں اس کو بات سمجھ آ جائے، اور وہ دیکھنے میں آسان ہو، لیکن دوسرا آدمی اگر اس طرح کی کوشش کرے تو وہ اتنی آسانی سے اور سہولت سے وہ بات آسان لفظوں میں اپنا مدعا وہ نہ بیان کر سکے، تو جگر مراد آبادی کی یہ خوبی بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ تو غزل کے مطلع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ غزل کی اس مطلع میں جگر مراد آبادی نے بڑی خوبصورتی اور سادہ انداز میں ہمارے معاشرتی منافقانہ رویوں پر طنز کیا ہے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے، سوشل اینیمل ہے انسان، اور اس میں شک بھی نہیں ہے۔ قدم قدم پر انسان کو دوسرے انسان سے واسطہ پڑتا ہے۔ تجربات اور مشاہدات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جس سے ملتے ہیں بظاہر تو وہ بہت خوش اخلاق، باوفا دکھائی دیتا ہے، مگر باطنی طور پر اسے دیکھا اور پرکھا جائے تو اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوست ہی پلٹ کے دیکھا جائے تو دوست ہی خنجر اور تلوار اور تیر مارنے والوں میں شامل ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے والوں میں، سازش میں شامل ہوتے ہیں۔ بڑا مشہور شعر ہے ایک کہ دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے، یہ ایک مصرع میں نے اس کا پیش کیا ہے۔ پہلا ہے کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے۔ زمانہ نازک ہی ہوتا ہے نا، کہ جب چیزیں ظاہری طور پر اور طرح کی ہوں اور ان کا باطن اور ہو، لمحہ فکریہ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارا حلقہ احباب بڑا وسیع ہوتا ہے، لاتعداد انسان، ہم اپنی جو فہرست بنائی ہوتی ہے اس میں لاتعداد انسانوں کے نام ہوتے ہیں، لیکن وقت پڑے گا تو وہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں، مدد نہیں کرتے۔ وہی لوگ جنہیں ہم ہمدرد، مونس، غمخوار سمجھتے ہیں، وہی منافق نکلتے ہیں، وہی ہمارے ساتھ اس وقت دھوکہ کرتے ہیں، وہی سازشی ٹولے کا حصہ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد ہے کہ مطلب سے ملنے والے بہت ہیں، آدمی آدمی سے ملتا ہے، لاتعداد آدمیوں سے روز انسان ملتا ہے۔ تو وہ فراز کا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ
تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو گویا ایک ملمہ سازی ہے، چہروں پر نقاب اور طرح کے ہیں، بظاہر محبت اور اپنائیت کا ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں حسد اور بغض بھرا ہوا ہے، میلے دل ہیں، اس کو صاف کرنا چاہیے دوسروں کے لیے۔ یعنی یہ نہیں ہم بھی اسی کا ایک حصہ ہیں، دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے ہم اپنے دامن کو بھی صاف کریں، ہمیں خود بھی ایک پرخلوص انسان بننا چاہیے۔ ایسے دوست جن سے قلبی تعلق ہوتا ہے وہ بہت کم ہیں، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ ایک شعر جو ہے، ایک مقدس کام کرنا چاہتا ہوں میں، محبت عام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو نیک نیت، اخلاص والا، دوسروں کی مدد کرنے والا بنائے اور بغض اور حسد سے ہمیں پاک رکھے، آمین۔ اب دوسرا شعر دیکھیے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ ستم کا مطلب ہوتا ہے ظلم، جفا۔ اردو شاعری کا روایتی محبوب ستم شعار، جفاکار، بے مروت اور کج ادا ہوتا ہے۔ اس لیے عاشق اس بات کا ارادہ کرتا رہتا ہے کہ اب جب بھی اس سے ملاقات ہوگی میں اس کے ستم اور اس کی جفا کی اس سے بات کروں گا، اپنا حال دل بیان کروں گا، اپنی داستان غم سناؤں گا، اس کی بے مروتی کو کھل کر بیان کروں گا۔ مگر شاعر کی جب اپنے محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی سادگی پر مر مٹتا ہے۔ ایک تبسم، ایک مسکراہٹ، تھوڑی سی بات کرنے پر ہی اس کے سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ ایک تبسم ہزار شکووں کا کتنا پیارا جواب ہوتا ہے۔ شاعر نے اپنے محبوب کی خوبی کا تذکرہ کیا ہے اور وہ ہے اس کی سادگی۔ محبوب اس سادگی سے ملتا ہے کہ اس کے تمام شکوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ محبوب کی ایک مسکراہٹ نہ جانے کتنے زخموں پر مرہم ثابت ہوتی ہے، اور محبوب کی طرف سے ملنے والے دکھ غم راحتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک شعر دیکھیے گا، یہ تبسم، یہ تکلم، یہ تغافل، یہ ادا، یہ تبسم، یہ تکلم، یہ تغافل، یہ ادا، یہی انداز تو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔